اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے ہیں؟ ابو اسلم سمر اور وقار حیدر آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ پرتیبہ میم، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ، روبینہ میم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی 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 مولانا۔ ہماری گفتگو کتاب میزان الصرف میں چل رہی تھی، علم صرف کے بارے میں، علم صرف کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا تھا نفی تاکید بلن، نفی تاکید بلن، کیونکہ یہ صرف کیا ہے؟ میزان ہے، یہ تو بالکل ابتدائی ہے نا، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہوئے چل رہے ہیں، ورنہ آپ ابھی صرف میں جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ پہلے مضارع کا اعراب یا مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم، مجرور اسم ہوتا ہے، فعل نہیں، اور فعل مجزوم ہوتا ہے اسم و حرف، ٹھیک ہے، اس حرف تو ہوتے ہیں مبنی ہے، تو آپ پڑھیں گے مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم۔ مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب اس پہ کوئی عامل نہ ہو، نصب دینے والا یا جزم دینے والا، تو مرفوع ہوتا ہے۔ اور علامت رفع مثلا ضمہ ہوتی ہے 5 صیغوں میں، اور 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ کب مضارع منصوب؟ کب مضارع منصوب جب ہوتا ہے جب اس کے اوپر ان، لن، کئی، اذن، ان، لن، کئی، اذن میں سے کوئی ایک داخل ہو۔ اب ان کے معنی الگ الگ ہیں، ان کے معنی الگ ہیں، لن، کئی، اذن، ٹھیک ہے، وہ تو بتائیں گے کہ ان سے منسوب ہوتا ہے، ان سے منسوب ہوتا ہے، سب میں معنی بھی عمل سیم ہے، سب کے ساتھ نہیں معنی بھی کروں، لفظی عمل سب کا سیم ہے، لفظی عمل سب کا سیم ہے کہ مضارع کو منسوب کرتے ہیں، یعنی 5 صیغوں میں جہاں ضمہ تھا وہاں فتحہ کر دیتے ہیں، جہاں جانو کا طور گرا دیتے ہیں، معنی میں فرق ہے، معنی بھی ہے، اعتبار سے فرق ہے۔ مثلا لن جو ہے وہ تاکید کے ساتھ نفی کرتا ہے مستقبل میں، جی، کئی جو ہے وہ علت بیان کرتا ہے، ریزن، ریزن، مثلا جئتو کا کئی، مثلا اکرمہ کا کئی، مثال کے طور پر مثلا میں کہوں آپ سے آپ آئیے مثلا، یا مثال کے طور پر نا مثلا تاکہ میں نے روزہ رکھا تاکہ کئی افلاح، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، مثلا علت، ریزن بتانے کے لیے الگ الگ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کیونکہ یہ میزان ہے اس لیے انہوں نے کہا نفی تاکید بلن، لن کے ذریعے سے مضارع کو نفی تاکید کرنا، تاکید کے ساتھ نفی کرنا۔ پھر آپ آگے جا کے صرف میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے عامل، کہا کہ 2 طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، لم، لما، لام امر اور لام نہی، لم، لما، لام امر اور لام نہی، یہ 4 چیزیں ہیں جو مطلب جو ایک فعل یہ بھی جزم دیتا ہے، لم بھی، لما بھی، لام امر بھی اور لام نہی بھی، لفظی عمل سیم ہے، جزم دیتے ہیں، لیکن معنی بھی عمل کا الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ بہرحال لیکن کیونکہ میزان ہے اس میں بس ایک ہیڈنگ بتا دیں گے، نفی جہل بے لم، نفی جہل بلم، بے ملا کے لکھ دیتے ہیں، بلم یعنی لم کے ذریعے سے نفی کرنا، نفی جہل بے لم۔ اگر ہمیں فعل مضارع آتا ہے پرتیبہ میں تو لن داخل کرنا کتنا ہارڈ کام تھا، جو ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، بہت آسان کام تھا، جہاں جہاں علامت رفع ضمہ تھی میں فتح کر دینا، جہاں جہاں میں اعراب تو گرا دینا، اب معنی بتائیں دیجیے۔ ایسے ہی لم بہت آسان ہے، اور اگر یہ آ گیا مضارع اور لن والا تو یہ بالکل بہت ہی آسان ہے، یہ بھی اسے بھی کیا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فعل مضارع کے اوپر لم داخل ہوتا ہے، جی لم یہ بھی منفی کرتا ہے، جی یہ بھی منفی کرتا ہے، لیکن اور لفظی عمل کیا ہے؟ جزم دیتا ہے، لفظی عمل کیا ہے اس کا؟ جزم دینا، جزم، جزم کے اگر آپ لغت میں دیکھیں گے معنی تو جزم کے معنی ہے کاٹنا، جزم کے معنی کیا ملیں گے آپ کو؟ یقین کے معنی بھی ملے گا جزم، جزم و یقین، جزم کے معنی کاٹنے کے بھی ملیں گے، تو یہ جزم دیتا ہے یعنی کیا؟ یعنی کاٹتا ہے، کیا کاٹتا ہے؟ علامت رفع کو کاٹ دیتا ہے،
علامت لفظی عمل کیا ہے؟ جزم دیتا ہے فعل مضارع کو، یعنی اس کے علامت رفع کاٹ دیتا ہے. تو علامت رفع کیا تھی فعل مضارع میں؟ ضمہ نون اعرابی تھا نا، کاٹ دیتا ہے. جب ضمے کو کاٹا تو کیا بچا؟ پر بیٹھنے پتہ بچ رہا ہے اس کے آگے دے. کچھ بھی نہیں بچا، ساکن بچا. ضمہ کاٹا تو کیا بچا؟ ساکن بچا. نون اعرابی کاٹا تو وہ تو مضارع منصوب میں بھی کٹا ہوا تھا، تو وہ علامت نصب بھی علامت جزم بھی یہ کٹ جاتا ہے. علامت رفع کٹ جاتی ہے، یعنی یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. کتنا آسان کام ہے. فعل مضارع کی گردان لکھ کے شروع میں لم لام سے داخل کر دینا ہے، جہاں جہاں ضمہ تھا وہ ضمہ ہٹا دینا ہے، ساکن بچے گا. اور جہاں جہاں نون اعرابی تھا اسے گرا دینا ہے. باقی دو صیغے مبنی ہوتے ہیں، وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، ان پہ اعراب آتا ہی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی عامل آ جائے. چھٹا بار ہوا جب مؤنث غائب ہو. یہ تو لفظی عمل تھا. کیا تھا یہ؟ لفظی عمل تھا. فردیبہ میں روبینہ میں رکیسا. لفظی عمل کیا تھا؟ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتا ہے، یعنی علامت رفع کو اس کے آخر سے ہٹا دیتا ہے. جہاں جہاں ضمہ تھا ضمہ ہٹا کے ساکن رہ چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں نون اعرابی تھا اسے گرا دیتا ہے. سمجھ میں آئے لفظی عمل؟ معنی کے عمل پہ ذرا غور کیجیے گا. ادھر دیکھیے نصارہ کے کیا معنی ہے؟ اسے ایک مرد نے مدد کی. مدد کی اسے ایک مرد نے، پہلے ماضی ہے معلوم ہے، مدد کی اسے. اور اگر مانصرہ مدد نہیں کی اسے، ماضی مطلق منفی ہے نا. ہاں، لم کا معنی بھی عمل یہی ہے کہ فعل مضارع کے معنی کو ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے. یعنی جو کام مانصرہ کا ہے معنی وہی لم ینصر کے معنی ہے. مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے. اب اس پہ مضارع کے جو دو زمانے تھے حال اور مستقبل وہ نہیں، وہ ختم صرف ماضی منفی بچے گا. ماضی میں تبدیل کر کے نفی کرتا ہے. معنی فعل مضارع پہ داخل ہو کر معنی بھی کیا ہے اس کے معنی کو ماضی مطلق میں بدل کے منفی کرتا ہے. جی معنی سارا مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے، لم ینصر مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا فرق دیبا میں؟ آقا نشان دونوں کے معنی ایک ہی ہے. معنی سیم ہے، معنی سیم ہے، بس نام چینج ہے. اسے کہتے ہیں ماضی مطلق منفی، اسے کہتے ہیں مضارع مجزوم. نفی جہت بلام، نفی جہت بلا. بلام. صحیح ہے نہیں؟ جی. اور یہ تو دیکھیے ماضی ہے، یہ مضارع پہ داخل ہوا ہوا ہے. معنی ہی تو ماضی میں ہے، داخل تو مضارع پہ ہوا ہے نا. فائدہ کیا ہوگا؟ بس نفی جہت بلم ہے، لم کے ذریعے سے نفی کرنا. ٹھیک ہے. مضارع کو جزم دیتا ہے. مضارع مجزوم ہے. مجزوم کیونکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس پہ اعراب آتا ہے. رفع کب آتا ہے؟ جب کوئی عامل نہ ہو. نصب کب آتا ہے؟ جب لن وغیرہ داخل ہو جائے. جزم کب آتا ہے فعل مضارع پہ اعراب؟ جب لم آ جائے. جی لم وغیرہ. اب آپ ہم گردان کریں تو دیکھیے، اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کر کے دکھاؤ تو جب لن کا میں نے آپ سے کرا لیا تو یہ کام کرانے میں کتنا ہارڈ ہے. جی گردان دیجیے مثال کے طور پر. جب طلوع مضارع کی گردان ینصرو ینصرانی ینصرنا ینصرو ینصرانی ینصرونا ینصرانی ینصرون. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تنصرو تنصرانی تنصرو تنصرینا تنصرینا تنصرانی تنصرنا. ٹھیک ہے. انصرو انصرو،
दिख रहा है आपको? नहीं। अब इन्होंने ये कहा कि नफी जहद में लम के जरिए से नफी जहद, ठीक है, कहा कि ये फेल मुजारे पे कभी कभी लम दाखिल होता है, तो दाखिल कीजिए। कैसे बनता है? फेल मुजारे के शुरू में लम दाखिल करके, फेल मुजारे के शुरू में लम दाखिल करके लम दाखिल। ठीक है, फेल मुजारे के शुरू में लम दाखिल करेंगे और ये लम दाखिल होता है तो फेल मुजारे को जज्म देता है, यानी आखिर से अलामत रफ काट देता है। अलामत रफ यहाँ 5 चीजों में सम्मा थी ना, 1 4 7 13 14। देखिए अलामत रफ सम्मा थी सब में, सम्मा हटा के क्या बचा? सुकून बचा। अलामत रफ, अलामत जज्म क्या है? सुकून। अलामत जज्म क्या है? अब यहाँ पर जहां जहां नून रामी था, चारों तस्निया जमा मुज़क्कर गायब हाजिर और वाहिद मुअन्नस। अलामत जज्म यहाँ क्या थी? क्या है? अलामत रफ नून थी, अलामत जज्म क्या है? अलामत जज्म यहाँ क्या है? इनमें कहाँ साकिन? तो हाँ, इसमें तो नहीं है साकिन। अभी क्या बताया मैंने शुरू में? अलामत नस्ब क्या थी जब लन दाखिल हुआ था? नून था। जब लन दाखिल हुआ था फेल मुजारे पे, तो फेल मुजारे को मंसूब करता है, तो अलामत नस्ब क्या थी? नस्ब फतहा था। कहाँ? जहाँ दम्मा थी वहाँ फतहा थी। अलामत नस्ब बाकी 7 जगह नून एराबी या हस्बे नून एराबी हटाना, ये गैर तो याद क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अलामत रफ जम्मा नून था, अलामत नस्ब फतहा हस्बे नून है। ऐसे अलामत जज्म सुकून और हस्बे नून है। नून हस्ब है, यहाँ पे दिखाई नहीं जज्म में इराब हटाया मैंने, नून इराब था, तो नून इराब हटाया तो क्या हुआ? यहाँ पे हटा दिया अलामत जज्म, नून हस्बे नून है, हस्बे नून। अलामत जज्म इन 5 चीजों में क्या है? सुकून और हस्बे नून। अलामत जज्म क्या है? हस्बे नून। हस्बे जैसे नून, अलामत नस्ब 5 चीजों में फतह और हस्बे नून। हस्बे नून। अलामत नस्ब भी हस्बे नून थी, अलामत जज्म भी हस्बे नून है, जहां जहां नून इराबी है। बस अलामत जो है वो जज्म सुकून है 5 चीजों में, अलामत नस्ब फतह है, फतह अलामत है, रफ जम्मा है और जम्मा, नून। अलामत रफ जम्मा और हस्बे नून होता है। इराब याद रखो मुजारे का, रफ नस्ब जज्म, रफ नस्ब जज्म। अलामत रफ जम्मा और नून इराबी, अलामत रफ फतह हस्बे नून इराबी, अलामत जज्म सुकून और हस्बे नून इराबी। समझ में आया? 2 चीजें बचे, 2 चीजें मबनी होते हैं, इनमें इराब आता ही नहीं है। देखिए अब गर्दान देखिए कितनी आसान हो गई। लम यंसुर, लम यंसुरा, लम यंसुरू, लम तंसुर, लम तंसुरा, लम यंसुरना, लम तंसुर, लम तंसुरा, लम तंसुरू, लम तंसुरी, लम तंसुरा, लम तंसुरना, लम अंसुर, लम अंसुर। ये लफ्ज़ी अमल है, दिखाई दिया लफ्ज़ी अमल क्या है? फेल मुजारे को जज्म देता है। लम लफ्ज़ी अमल क्या है? फेल मुजारे को जज्म देता है, यानी अलामत रफ को हटा देता है, यानी जहां जहां दम्मा था वहां साकिन कर देता है, जहां जहां नून इराबी को भूल जाता है। जी, ये तो था मानवी अमल। लफ्ज़ी अमल था। मानवी अमल क्या है? फेल मुजारे को माजी मुतलक में तब्दील करके मनफी करता है, माजी मुतलक में तब्दील करके मनफी करता है। जी, यंसुरो क्या माना है? यंसुरो, यंसुरो वो मदद करता है, मदद करता है, करेगा, मदद करता है, करेगा, करेगा। लेकिन जब मजमूम लम से तो लम यंसुर मदद नहीं की, माजी मदद नहीं की उसे एक मर्द ने, मदद माजी मुतलक मनफी, मदद नहीं की उसे एक मर्द ने, मदद नहीं की उन 2 मर्दों ने। ठीक है, ये तो यहाँ इसमें नफी जहद बेलम बताया। वरना अगर आपको आगे जाके पढ़ेंगे कि फेल मुजारे को जज्म जो देते हैं 2 तरह के, जो एक फेल मुजारे को जज्म देते हैं, कुछ में जो 2 फेल मुजारे को जज्म देते हैं। जो एक को जज्म देते हैं वो लम है या लम्मा है, लामे अम्र है, उससे फेल अम्र बनता है, लामे अम्र से ला नहीं है, और ठीक है, ये बस लफ्जी अमल सेम है सबका।
چاہے وہ ایک مضارع کو جزم دے چاہے دو مضارع کو. کیا کرتے ہیں وہ لفظ میں جزم دے دیتے ہیں جہاں جہاں ضمہ تھا سکون جہاں جہاں نون تھا وہ معنی میں فرق ہے. لم جو ہے مطلق منفی میں بدلتا ہے, لما جو ہے وہ ماضی قریب منفی میں بدلتا ہے. لما ینصر مدد نہیں کی ہے اسے مرد جی. اور لام امر لی ینصر اس میں حکم دیا جاتا ہے. لی ینصر چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد, چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد. اللہ نہیں فعل امر منفی کہلاتا ہے, فارسی میں پڑھا ہوگا. فعل امر منفی یعنی جس میں کام سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے. لا ینصر لا ینصر مدد مت چاہیے کہ مدد نہ کرے وہ ایک مرد, چاہیے کہ مدد نہ کرے وہ ایک مرد. اب آپ بتائیے کیا ہے لائے نفی یہ کیا ہے لائے نفی صحیح میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کون سا فعل ہے یہ کون سا فعل ہے یہ کون سا فعل ہے فعل مضارع منفی پڑھتے ہیں پہلے منفی فعل منفی مضارع معلوم. منفی یعنی لائن نافیہ پڑھا دیتے ہیں. اسی لیے جی میں نے یہ مثال دی تھی. لیکن یہ لا ینصر ہے, اسے یہ فعل مضارع منفی نہیں ہے, یہ فعل نافی ہے. یہ نافی ہے اور یہ نافی ہے. نفی میں پوزیٹو کو نگیٹو کرنا, نہی یعنی رکنے کا حکم دینا. چاہیے کہ مدد نہ کرے وہ ایک مرد, روکنے کو کہہ رہے ہیں نا مدد نہ کرے. ٹھیک ہے نہیں پتہ کیسے لگے کہ لا نافیہ ہے لا نہیہ. لا نافیہ لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا, صرف معنی کو مثبت سے منفی کر دیتا ہے. لیکن لا نہیہ لفظ میں جزم دیتا ہے اور معنی میں رکنے کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے نہیں جی نافی ہاں. بہرحال تو لام اللہ تو لام ماضی مطلق منفی میں بدلتا ہے معنی. لما ماضی قریب منفی میں. لام امر طلب میں طلب چاہنا چاہنا اسے چاہیے کہ مدد کرے ہوئے, اور اس میں بھی طلب ہی لا نہیہ میں بھی. اور باقی جو ان باقی جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں انہیں ادوات شرط کہا جاتا ہے. اس میں ایک شرط ہوتی ہے ایک اس کا جواب شرط یا جزا. اگر تم نے نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا جزا کیا ملے گی کامیاب ہو جاؤ گا. مثال کے طور پر مثال کے طور پر ان تجتہد کیا لکھا ہے بتائیے. ان تجتہد تنجح, نجاح کے معنی کیا کامیابی. اگر تم کوشش کرو گے تو جزا کیا ملے گی تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس ان نے تجتہد اور تنجح دو فعل مضارع پایا نہیں آیا. یہ ان دو فعل مضارع پایا تجتہد اور تنجح پہ دو فعل مضارع کو جزم دیا. ان تجتہد تنجح یہ لفظی عمل تو یہی ہے کہ جزم دیتا ہے. معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو ایک کو شرط بنا دیتا ہے, ایک کو اس کا جواب شرط یعنی جزا. اگر تم ایسا کرو گے تو آپ کو جزا یہ ملے گی, اگر تم کوشش کرو گے تو تم کامیاب. ایک یہ پہلے شرط کہلائے گا, یہ جواب شرط یا جزائے جزا جزا ہے اس کا بدلہ بہینا. ٹھیک ہے بہرحال لوگ چھوڑیے اگلی کتاب کی بات ہے. ہم نفی جہت بلام پڑھ رہے ہیں. پہلے مضارع پر کبھی پہلے نفی جہت بلام بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مضارع کے شروع میں لم داخل ہوتا ہے اور وہ جزم دیتا ہے. لفظی عمل یہ ہے کہ وہ پہلے مضارع کو جزم دیتا ہے, یعنی جہاں جہاں علامت رفع ضمہ تھی وہاں سے ضمے کو ہٹا کے سکون چھوڑ دیتا ہے. باقی جہاں جہاں انہیں اعرابی تھا اس کو گرا دیتا ہے. تو صیغے مبنی ہوتے اس میں کوئی لفظی عمل نہیں ہوتا, کوئی لفظی عمل نہیں ہوتا. اور یہ تو لفظی عمل. معنی بھی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کے معنی کو ماضی مطلق میں بدل کے منفی کرتا ہے. ماضی مطلق میں بدل کے منفی کرتا ہے. سمجھ میں آیا فراتیبہ میں جی آغا. جی رئیسہ نشاد فاطمہ جی ماں. جی آغا سوال آ گیا. آئیے یہ بتائیے اب ذرا کیا معنی ہے اس کے, یہ کیا ہے پہلے تو پڑھیے سب بتائیے گا. جو میں پوچھتا ہوں وہ سب بتائیے, جو میں پوچھتا ہوں کیا ہے. ہاں تو پھر کیا پورا بتاؤ. پہلے فعل بتاتے ہیں گدھے. فعل کون سا ہے پہلے
فعل مضارع مثبت ہے، فعل مضارع مرفوع مثبت ہے، فعل مضارع مرفوع مثبت ہے. اب بتاؤ آگے کا صیغہ نمبر 10 ہے. واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر ہے. حاضر. ٹھیک ہے. جی. علامت مضارع تے ہے، ضمیر یا ہے، اعراب نون ہے. ایسے بھی بتا سکتے ڈیٹیل میں. اعراب نون ہے، نون اعرابی ہے. ٹھیک ہے. معنی کیا ہوئے؟ مضارع ہے نا، قتل کرتی ہے یا کرے گی، قتل کرتی ہو یا کرو گی تمہیں کرو. ٹھیک ہے. یہ معنی ہوئے. اب اس میں لم داخل کر رہا ہوں میں. کیا ہوں، کیا کروں بتائیے سمر، کیا کروں میں؟ لم داخل کر دیا میں. کیا کروں؟ نون اعرابی گرا دیا، کیونکہ یہاں پہ علامت جذب لینا ہے نا، یہ جی گرا دیا. یہ تو تھا لفظی عمل. معنی بھی عمل اب کیا ہے ہوا؟ معنی کیا ہوئے؟ تجھے عورت نے قتل نہیں کیا، قتل نہیں کیا تجھے عورت نے، قتل نہیں کیا تجھے عورت نے. مطلق منفی میں قتل نہیں کیا تجھے عورت نے. جی یا مثال کے طور پر پڑھیے فاطمہ میم، پڑھیے کیا لکھا ہے؟ تسمعون. تسمعون. بتائیے اس کے بارے میں سب جو چیزیں پوچھتے ہیں وہی جیسا بھی بتایا. پہلے جی. کیا بتانا ہوتا ہے؟ فعل کون سا ہے، پھر جی. صیغہ نمبر کیا ہے، اس کا صیغہ کا پھر نام کیا ہے، پھر ترجمہ. اور اگر مضارع ضمیر مضارع آ جائے تو معلوم، بھی بتا دیجیے. کئی فعل مضارع مثبت معلوم ہے، فعل مثبت مضارع معلوم ہے. جی مثبت معلوم ہے. معلوم ہے. جی جی. صیغہ نمبر 9 ہے. 9 جمع ہے. مذکر حاضر ہے. ہاں علامت مذکر مضارع حاضر. ہے، ضمیر اس میں پھر واو ہے، ضمیر واو ہے، نون ہے. ترجمہ نون اس ہے. کا سنتے ہو یا سنو گے تم سب مرد، تم سب مرد. سنتے ہو یا سنو تم گے سب سب مرد سنو. مرد. اب میں اس کے اوپر لم داخل کروں تو بتائیے پراتیبہ میں کیا کروں؟ سب سے پہلے لفظی عمل کیا کروں؟ نون کیا نون کروں؟ حذف ہو جائے گا، نون اعرابی حذف ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا. حذف نون. یہ تو لفظی جی. عمل. معنوی عمل میں نے کہا تسمعون سنتا ہے، سنتے ہو یا سنو گے تم سب مرد. اب لم مرد. تسمعوا، لم تسمعوا یعنی نہیں سنا تم سب نہیں مردوں نے، سننا تم نہیں سب سنا مرد. تم سب مردوں نے. ٹھیک ہے. جی. یا مثال کے طور پر ہاں جی وقار صاحب پڑھیے. پڑھیے. اتنی چالیس ہو گئی ریکارڈنگ میں، اگر کوئی سن لے گا نا ہنسے گا. پڑھ کیا نہیں پڑھا جا رہا؟ کہاں ہے تشدید؟ ساکن نہیں دکھ رہا ہے. تشدید ایسی بنتی ہے تمہارے یہاں ایسے؟ یہ تشدید ایسے بنتی ہے؟ پڑھو. ہاں دونوں. سنے گا تو کیا کہے گا، ان سے تو پڑھا بھی نہ جا رہا ہے، تو اردو نہیں آتی ان سے، تو اردو پڑھانی چاہیے. یہ سنن قرآن پڑھنے جیسے حرکتیں کر رہے ہو. تفتحنا، تفتحنا تفتحنا. بتائیے کیا ہے یہ؟ فعل مضارع. پوری بات جو ہے میں بتانا شروع کر دوں گا کسی دن. فعل مضارع مثبت معلوم، فعل مضارع مثبت معلوم. آگے 12واں صیغہ. 12واں صیغہ نام. تمہیں نہیں پتا کہ چھٹے اور 12ویں میں فاعل فعل ساکن کر کے نام بڑھاتے ہیں. مؤنث حاضر کا مؤنث حاضر کا بارہواں صیغہ ہے. فعل مضارع فعل مضارع مثبت معلوم ہے. 12واں صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر. مؤنث حاضر کا علامت مضارع تا، مضارع خطا جیم ہے. ضمیر اس میں نا، اعراب نہیں. چھٹا 12واں مبنی ہوتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا؟
کھولتی ہو یا کھولوگی تم سب عورتیں کھولتی ہو یا کھولوگی. اب میں نے اس میں لم داخل کیا, بتائیے کیا کروں. کوئی بات ارے کچھ اور نہیں کرنا, بولو بھائی کچھ نہیں کرنا. بتایا تھا ابھی چھٹا بار وصف مبنی آتا ہے, اس میں کوئی عمل نہیں ہوتا, بس یہ ختم. لم تفتانا پہلے بھی تفتانا تھا, لم داخل کو بھی تفتانا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, بس معنی میں عمل پڑے گا. پہلے تھا کھولتی ہو یا کھولوگی تم سب عورتیں, اب ہو جائے گا نہیں کھولا تم سب عورتوں نے. کھولتی کیا نہیں کھولا ماضی, نہیں کھولا تم سب عورتوں نے, نہیں کھولا. سمجھ میں آیا روبینہ میم سمجھ میں آیا. دیکھیے میں نے 2-3 مثالیں دے کے بھی سمجھا دی بات. رئیسہ نشاط فاطمہ, جی مولانا. اگر آپ کی پریکٹس نہیں کریں گے تو غلط بات ہوگی. ایسے ہی الگ الگ چیزیں لکھ کے دیکھیے کہ جر علامت رب کیا ہے, اسے ہٹانا ہے. جی لم داخل ہوگا تو وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وجل فرجه.